میرے سینئر ڈاکٹر نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ شعبے سے میں ایک نرس ہوں۔ میری شخصیت بہت ہی دلکش تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا مجھ پر فدا ہو جاتا۔ میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ میری خوبصورت جلد، میری گہری آنکھیں اور لمبے بال، یہ سب ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا وہ نشیلا انداز نرسنگ یونیفارم میں بھی سب سے زیادہ متوجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ آج مکمل، مزید اور جذباتی کہانی سننے کے لیے اس سٹوری کو آخر تک سنیے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹریننگ کی کلاس دیتے تھے اور اسی دوران وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، یہاں میرے قریب آ کے بیٹھو۔ کلاس روم میں کئی لڑکیاں تھیں مگر ڈاکٹر صاحب کی نظر صرف مجھ پر تھی۔ میں بہت شرمیلی تھی مگر ان کی بات مان کر میں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ان کا پاؤں میرے پاؤں سے ٹکرایا، ایک عجیب سی گرماہٹ مجھے محسوس ہوئی۔ ٹیبل کی اوڑ میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر صاحب، جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ آرام سے بیٹھو۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ انجانا سا احساس مجھے بھی کہیں نہ کہیں اچھا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک خاندانی آدمی تھے اور شادی شدہ بھی تھے مگر ان کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ ان کی بیوی ہر وقت میکے جا کے بیٹھی رہتی اور انہیں بالکل ٹائم نہیں دیتی تھی۔ ان کی بیوی کا کہنا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اپنے کلینک میں مصروف رہتے ہیں، کلاسز دیتے ہیں اور رات گئے دیر سے گھر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ سب کچھ بتا رکھا تھا۔ آج کل ڈاکٹر صاحب کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ الینا دیکھو، تم میری ایک واحد دوست ہو جسے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ آج کل ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ بات بات پر چڑ جاتے تھے۔ بیوی نے الگ پریشان کر رکھا تھا اور کلینک کی مصروفیات بھی بہت زیادہ تھیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اکثر میں ان کے لیے چائے بنا کر لے جاتی۔ ان کے سر میں کافی درد رہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں بھی ڈاکٹر صاحب کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ ویسے تو وہ ایک اچھے انسان تھے اور مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے کہیں نہ کہیں پسند کرتے ہیں۔ ایک دن میں اپنی نرسنگ کے کام میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ ضروری کاغذات لینے ہیں۔ میں جیسے ہی اندر گئی، کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں، ڈاکٹر صاحب اپنی میز پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو جگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں نے کہا ابھی آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں اور ایک سر درد کی گولی۔ میں اس ٹائم پر بہت پریشان تھی کہ نہ جانے ڈاکٹر صاحب کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میں ان کے لیے چائے کا بندوبست کر کے آئی اور ان کو چائے کی پیشکش کی۔ وہ اٹھے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے چائے پی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو بھی پریشانی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر یہی کہا کہ بس بیوی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ آئے روز مجھ سے لڑ کر میکے چلی جاتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اب میں نوکری کروں یا اس کے نخرے پورے کروں۔ اسے میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ میں یہاں کتنا کام کرتا ہوں اور جب گھر جاتا ہوں تو الگ تماشا ہوتا ہے۔ یہ ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے بتا ہی رہے تھے تو میں ان کے چہرے کو یکایک دیکھنے لگی۔ ان کی خوبصورت آنکھیں، ان کا بولنے کا انداز، ان کے وہ بال جو کہ سمٹے ہوئے تھے، وہ ایک پرکشش شخصیت تھے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو تسلی دینے کے لیے آگے بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے اس کو سہلانے لگے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ عالیہ، تم میری واحد دوست ہو جسے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ ہم ڈاکٹرز کی زندگی میں بھی اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ انہیں تو لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کی لائف تو لگژری ہوتی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ ہمارے گھر میں بھی کتنے پرابلمز ہوتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ تسلی دینے کی کوشش کی۔ آج ڈاکٹر صاحب کا گھر جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی بیٹھی تھی اور انہیں تسلی دے رہی تھی۔ اتنے میں انہوں نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ آج وہ کسی بچے کی طرح لگ رہے تھے، جیسے کہ بہت تھک چکے ہوں اور انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہو۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ ان کے پاس سے آنے والی وہ دھیمی دھیمی خوشبو مجھے سہرا رہی تھی۔ میں پہلے تو ہچکچا رہی تھی لیکن پھر میں نے سر کو ہلایا نہیں۔ انہیں اسی طرح میرے کندھے پر سر رکھ کر لیٹے رہنے دیا، کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی اور سب جا چکے تھے۔ اب میرا بھی گھر جانے کا ٹائم تھا اور ڈاکٹر صاحب کا بھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سمجھایا کہ آپ گھر جائیں۔ جب ہم دونوں ساتھ میں باہر نکلے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ میں نے آٹو سے جانا تھا
اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی گاڑی سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے پیشکش کی کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، دیکھو بارش بہت زیادہ ہے اور اس طرح اکیلے جانا تمہارا ٹھیک نہیں، کافی رات ہو چکی ہے۔ میں پہلے تو ہچکچائی لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی کیونکہ اور کوئی آپشن مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم راستے میں جا رہے تھے، ہم نے ڈھیروں باتیں کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے دل کی داستان سنائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے انہوں نے MBBS کیا اور ان کو ان کی بیوی کہاں ملی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں اتنی متوجہ ہو کر سن رہی تھی اور ان کا بولنے کا انداز اتنا دلکش تھا کہ میں ان کی باتیں ہی سنتی رہی۔ کہیں نہ کہیں میں ان پر فدا ہو چکی تھی۔ لڑکیوں کو میچور مرد بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے مجھے بھی اپنے ڈاکٹر صاحب سے بہت زیادہ محبت ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی ٹائم انہیں اپنی باہوں میں بھر لوں اور سارے غم ان سے لے لوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا کافی رات ہو رہی ہے، کل دیکھ لیں گے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اصرار کیا تو میں پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کا گھر دیکھتی ہوں۔ جب میں ڈاکٹر صاحب کے گھر میں انٹر ہوئی تو وہ بالکل خالی تھا اور اتنا بڑا گھر میں نے تو اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ دل میں تھوڑا لالچ بھی آ رہا تھا کہ اتنے مہنگے گھر اور اتنے بڑے گھر کو چھوڑ کر ان کی بیوی ان سے ناراض ہو کر میکے بیٹھ گئی ہے۔ وہ بھی کیسی عورت ہے، اگر وہ ڈاکٹر صاحب کا ذرا سا خیال کرے تو اس محل پر راج کر سکتی ہے، مگر اب یہ موقع اسے اپنے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، آپ مجھے کیا اندر سے بھی دکھائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں اس لیے تو لایا ہوں کہ اپنا گھر دکھاؤں۔ چلو اندر چلو، ہم چل کر چائے پیئیں گے اور کچھ کھائیں گے بھی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عالیہ جب گھر کے اندر جا رہی تھی تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسی کا گھر ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خیال بنا لیا تھا کہ اب وہ اس گھر میں ہی آئے گی۔ عالیہ کا اس رات پورا ارادہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو آج اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں اندر گئے اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہوں، بس مجھے یہ بتا دیں کہ چیزیں کہاں پڑی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عالیہ کے ساتھ بہت خوش تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے اب وہ مکمل ہیں۔ پھر عالیہ کھانا بنا کر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آئی اور جب ڈاکٹر صاحب نے وہ کھانا کھایا تو انہیں احساس ہوا کہ عالیہ تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ انہوں نے عالیہ کی خوب تعریفیں کی اور پھر عالیہ نے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کی بیوی آپ پر دھیان نہیں دیتی، لیکن میں آپ کے لیے ہوں نا۔ اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے جال میں پوری طرح پھنسا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کو بیڈ روم میں لے گئی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب جو پہلے ہی اس کے عشق میں مبتلا تھے اور اپنی بیوی سے بہت زیادہ بیزار تھے، انہوں نے اس رات کو بھرپور حسین بنانے کی کوشش کی۔ عالیہ نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب عالیہ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، میں تو خود بھی اس سے بیزار ہوں، ہمارا تو شعبہ بھی ایک ہی ہے، ہم دونوں ساتھ میں بہت خوش رہیں گے۔ عالیہ دیکھو میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور واقعی تمہیں دل سے اپنانا چاہتا ہوں، مجھے بھی ایک ہی زندگی ملی ہے اور میں اس کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے عالیہ کے کہنے پر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور پہلی بیوی نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا کیونکہ اسے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بخوبی علم تھا۔ اس کے بعد عالیہ اسی گھر میں آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نوکری بھی نہیں کرے گی، بس اسی گھر پہ راج کرے گی۔ اس طرح عالیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ راج کر رہی ہے۔ ڈاکٹر اسی طرح دن رات کام میں مصروف رہتا ہے، لیکن وہ اس کے گھر میں عیاشیاں کرتی ہے۔ اسے صرف ڈاکٹر صاحب کے گھر سے، جائیداد سے اور دولت سے مطلب تھا کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور اس گھر میں جا کر اسے لگا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ آج کی کہانی یہیں ختم ہوئی۔ عالیہ نے آگے کیا کیا یہ سننے کے لیے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔